اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار پکارتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ اس پر روشنی ڈالنے سے قبل میں آپ بتا دوں پہلے کہ آج کا میرا موضوع ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات۔ کچھ لوگ جو ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات یعنی آپ کی طاقت اور پاور کا انکار کرتے ہیں، تو کیا قرآن و احادیث میں اس کی کچھ روشنی ملتی ہے؟ انشاءاللہ العزیز یقیناً سننے کے بعد آپ کے ایمان کی روشنی جگمگا اٹھے گی۔ اور آپ کو میں بتا دوں ساتھ ہی ساتھ میں کہ 26 اور 27 مئی کو دنیا سنیت حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے عرس پاک منا رہے ہیں۔ آپ حضرات بھی اپنے گھروں میں جہاں جس طریقے سے وہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا خانی، فاتحہ خانی، درود خانی، قرآن خوانی کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے چند جو ہے تو 2-4 کرامات بیان کروں گا، پھر اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو خود پتہ چل جائے گا جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پوری دنیا سنیت جانتی ہے کہ اپنے وقت میں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ اتنے بڑے ولی کامل گزرے ہیں، اتنے بڑے ولی کامل گزرے ہیں اور اتنے شریعت کے پابند کہ میں نے اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا اس دور میں کہ اس سے زیادہ کوئی نیک متقی پرہیزگار اس طریقے سے شریعت پر اتنے مستحکم، اتنے جو ہے تو یعنی مستحکم کہ جو چیز ایک بار بول دیتے تھے اس پر ہمیشہ تک قائم رکھتے تھے۔ یقیناً ہم بولنے کے بعد سوچتے ہیں، لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ پہلے سوچتے تھے پھر بولتے تھے، اور جس چیز کو ایک بار بول دیتے تھے پھر جو ہے اپنی زندگی میں کبھی اس بات کو واپس نہیں لیتے تھے۔ اس قدر یعنی تحقیق اپنی باتوں پر ان کو تھی۔ یقیناً میری ملت کے نوجوانوں، تاج الشریعہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی شریعت کے مطابق ایسی گزاری کہ پوری دنیا آج بھی نام لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز صبح قیامت تک لیتے رہیں گے۔ آپ ان کی تقویٰ طہارت کو اس کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب غسل کعبہ کی دعوت دینے کا وقت آیا تو پوری دنیا میں جب تلاشا گیا تو کوئی نہیں، ہندوستان سے اعلیٰ حضرت کے خاندان کے فرد حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ جو ہے غسل کعبہ کے لیے بلائے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً آپ کو میں بتاتا کل حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی بات کہ بے شمار کرامتیں ہیں، بے شمار جو ہے تو آپ کی زندگیوں میں کرامتیں ملتی ہیں، لیکن چند کرامت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک شخص اپنے بچے کو لے کر آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے حضور ہمارے بچے کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، بینائی نہیں ہے، آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے، آپ جو ہے دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچے کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دے۔ اتنا سننے کے بعد حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں میں کوئی کرامت بانٹنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، کوئی کرامت دکھانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ میں شریعت کا کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں دین و سنت کی تبلیغ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ آپ واپس چلے جائیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، دیکھیے آج تو حال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی چلے جائے، اس کے اندر اگر کوئی خوبی کوالٹی نہ بھی ہو، وہ انسان اپنے آپ کو جتانے میں اتنے لگ جاتے ہیں، لیکن اتنے بڑے عالم ہونے کے بعد بھی سیدھے جواب دیتے کہ نہیں، میں کرامت دکھانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں جو ہے سنیت کے کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔
میرے ملت کے نوجوانوں وہ شخص رونے لگتا ہے اور کہتے حضور میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ آپ میرے بچوں کے لیے دعا نہ کر دیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہماری ایک شرط ہے، اگر آپ کے بچے کی بینائی واپس آ گئی تو بس ایک شرط ہے ہماری ماننی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے بچے کو عالم دین بنانا پڑے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں دیکھیے وعدہ بھی کتنا سخت وعدہ ہے۔ جس دور میں لوگ اپنے بچوں کو مدرسے کی تعلیم سے دور بھگاتے ہیں، جس دور میں لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانا درکنار سمجھتے ہیں، اس وقت میں ایسے وقت میں حضور تاج الشریعہ اس شخص سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے کی آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی تو آپ کے بچے کو مدرسے میں عالم دین بنانا ہوگا۔ وہ شخص کہتا حضور ٹھیک ہے، میں اپنے بچے کو عالم دین بناؤں گا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ اپنے اپنے ہاتھ کو اس بچے کے سر پر رکھ کر کے پھیر دیتے ہیں۔ اس بچے کو لے کر کے اس کے والد ابھی دروازے تک ہی گیا تھا، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جا تم اپنے بچے کو عالم بنا دینا۔ یہ نہیں کہتے ہیں تمہارے بچے کی بینائی واپس ہو گئی ہے جاؤ، صرف یہ جواب دیتے ہیں کہ جا اپنے بچے کو عالم بنا دینا۔ اس کا بچہ جہاں جوتا کھول کے رکھا تھا اس جگہ تک یعنی دروازے تک پہنچتے ہیں، اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے آئے تھے، اپنے ابو کے انگلی کے سہارے سے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں آئے تھے، لیکن جب جاتے ہیں تو انگلی کے سہارے سے نہیں بلکہ اپنے ابو کو چھوڑ کر کے اپنے دھنستے گھستے مچلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں اپنے ابو سے کہتے ابو جان ہماری جوتی کدھر ہے؟ میں نے تو جوتی یہاں کھولی تھی۔ ان کے والد کہتے بیٹا کیا تمہیں دکھائی دینے لگا ہے؟ کیا تمہاری بینائی واپس آ گئی ہے؟ وہ بچے جواب دیتے ابو جان میں ساری چیز کو پوری دنیا کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے ملت کے نوجوانوں یہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی کرامت آپ نے دیکھا۔ جب محتاج کی یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو، اپنے محبوبوں کو، اپنے جو دنیا کو ترک کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنی طاقت اور قوت دی ہے کہ جہاں وہ چاہے جس جگہ چاہے جیسی کرامت دکھانا چاہے وہ دکھا سکتے ہیں۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں آئیے اب میں آپ کو نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں لے کر کے چلتا ہوں۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور قوت کا انکار کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک و مختار ہونے کا انکار کرتے ہیں، آپ کے سامنے ایک حدیث پاک بخاری شریف جلد 2 کی حدیث مبارکہ بیان کروں گا، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنی طاقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر اختیار عطا فرمایا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہے، آپ کئی دنوں سے کھانا نہیں کھائے تھے، کئی روز سے کھانا نہیں کھائے تھے، آپ بھوکے ہیں، بھوکے رہنے کی وجہ سے آپ راستے کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے، جہاں سے لوگ گزرتے ہوں آپ اس لیے کھڑے ہو گئے کہ شاید ہمارے اداس چہرے کو کوئی دیکھے تو ہم ان سے بولے کہ مجھے کھانا کھلاؤ، میں بھوکا ہوں۔ لیکن یاد رکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راستے کے کنارے کھڑے ہو گئے، آنے اب جانے والے آ رہے جا رہے ہیں، لیکن سب سے پہلا شخص جو اس راستے سے گزرا ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بعد آپ ایک قرآن کریم کی آیت کے بارے میں پوچھتے ہیں، حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آیت معلوم تھا، وہ اس لیے پوچھے کہ ہو سکتا میں جب اس آیت کے بارے میں پوچھوں تو ہمارے اداس چہرے کو دیکھے، اور جب ہمارے اداس چہرے کو دیکھیں گے تو ہمیں کھانا کھلا دیں گے، ہماری ضرورت پوری ہو جائیں گی۔ لیکن قربان جائیں میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، جب حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت کے بارے میں پوچھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر نیچے کیے ہوئے، آنکھیں جھکی ہوئی، آنکھیں نیچی کر کے جواب دے دیے اور آگے بڑھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھے نہیں۔ پھر مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، حضرت عمر فاروق سے بھی آپ نے وہی سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اسی آیت کے بارے میں پوچھا، اس نیت سے آپ پوچھے کہ شاید میرے اداس چہرے کو ایک بار دیکھ لے تو مجھے کھانا کھلا دے، میرا کام بن جائے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی نیچی نگاہیں کر کے جواب دے کر کے آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس راستے سے گزر رہے، کہیے سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس راستے سے گزر رہے ہیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کہنے لگا ابو ہریرہ کیا حال ہے، چلو میرے
میرے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ چلو، تو میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور جانے کے بعد عرض کرتے ہیں عائشہ کیا گھر میں کوئی چیز کھانے کا سامان ہے، کھانے کا کوئی سامان گھر میں ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار صحابی نے دودھ کا پیالہ آپ کے لیے بھیجا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دودھ کے پیالے کو لیتے ہیں، لینے کے بعد گھر سے باہر آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست میں ہاتھ میں دیتے ہیں، دینے کے بعد فرماتے ہیں ابو ہریرہ اس دودھ کے پیالے کو لے لو، اس دودھ کے پیالے کو لے لو، اور لینے کے بعد اصحاب صفہ کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی اس وقت بھوکے ہیں، انہیں جا کر کے دودھ پلا دو۔ اللہ اکبر میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت ابو ہریرہ اس وقت جو ہے اصحاب صفہ 70 تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دل میں سوچتے ہیں کاش اگر یہ دودھ مجھے مل گیا ہوتا تو میں تو بھوکا ہوں، ہماری ضرورت پوری ہو جاتی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب صفہ کو لے جا کر کے پلاؤ۔ اور یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھ سے زیادہ مستحق تو اس دودھ کے پینے کا کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ میں کئی روز سے بھوکا ہوں، یہ دودھ مجھے مل جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا تھا، وہ دودھ کے پیالے کو لیتے ہیں، اصحاب صفہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اصحاب صفہ کے پاس جانے کے بعد اصحاب صفہ کو بلاتے ہیں، وہ سارے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، 70 اصحاب صفہ آتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ جو ہے تو ایک ایک کر کے سب کسی کو دودھ پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو دیتے ہیں، وہ شکم سیر ہو کر پی جاتے ہیں، پھر دوسرے کو دیتے ہیں، تیسرے کو دیتے ہیں، چوتھے کو دیتے ہیں، اسی طریقے سے 70 صحابی کو وہ دودھ کا پیالہ دیتے ہیں، سارے صحابی شکم سیر ہو کر دودھ پی لیتے ہیں۔ پینے کے بعد پھر کیا دیکھتے ہیں کہ کٹورے میں جتنے دودھ تھے اتنے کے اتنے دودھ باقی بچے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر میرے ملت کے نوجوانوں، اتنے کے اتنے دودھ بچے ہوئے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں ابو ہریرہ اب ہم اور تم دونوں باقی رہ گئے ہیں، سارے تو پی گئے، ارے ابو ہریرہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ اب دودھ پی لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پینے لگتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو، ابو ہریرہ اور پیو، اشرب ابو ہریرہ اشرب اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیتے چلے جاتے ہیں، پیتے چلے جاتے ہیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اب اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، اب میں اس سے زیادہ نہیں پی سکتا ہوں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دودھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس دودھ کے پیالے کو لیتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس دودھ کے پیالے میں اتنے ہی دودھ ابھی بھی موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دودھ کو پی کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ نے کیا دیکھا؟ نبی مالک و مختار ہے، جبھی تو ایک پیالے دودھ کو 70 صحابیوں نے پیا، اس کے بعد بھی جو ہے دودھ پیالے میں اتنے کے اتنے بچے کے بچے رہ گئے۔ جب میرے ملت کے نوجوانوں آپ کے سامنے میں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے جو واقعہ بیان کیا، ان کی جو کرامت بتائے کہ جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے عالم کل کا مختار بنا کر کے بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہماری قوت اور اختیار کو دیکھنا چاہتا ہے تو میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاقت اور اختیار کو دیکھ لے، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری طاقت اور قوت کا عالم کیا ہے۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار امام محمد رضا خان فاضل بریلی فرماتے ہیں کہ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام نور جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کے سامنے اور ایک حدیث کریمہ پیش کروں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول گزرے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم خندق کھود رہے تھے، یعنی گڈھا کھود رہے تھے، ہمیں جو خندق کھودنے کا حکم ملا۔ خندق کھودتے کھودتے کیا دیکھ رہے ہیں کہ بیچ میں چٹان آ گئی۔ جب چٹان آ گئی تو اس چٹان کو توڑنے میں لگ گئے،
ساری تدبیریں اپنا چکے، ساری قوتیں لگا چکے، اب اپنے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ اس چٹان کو توڑتے، اور اس چٹان کا توڑنا بھی بہت ضروری تھا، اس لیے کہ دشمن جو ہے اسی چٹان کو اپنا راستہ بنا کر کے مدینہ شریف میں داخل ہوتے تھے۔ اب کوئی دوسرا سہارا نہیں تھا، اتنے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے چٹان؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹان کے پاس لے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹان کے پاس لے کر کے گئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں تیشہ لیتے ہیں، یعنی کودال لیتے ہیں، یعنی اس اوزار کو لیتے ہیں جس اوزار سے اس چٹان کو توڑ رہے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد ایک ہی کودال اس چٹان پر رکھے تھے کہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گیا، چٹان جو ہے تو بالوں کی طرح بکھر گئی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیشہ یعنی کودال کو جب ہاتھ میں لے کر کے اوپر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک اوڑھے ہوئے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے کودال کے اوپر ہونے کے ساتھ ساتھ چادر مبارک بھی آپ کے جسم اثر سے اوپر ہو گیا، تو میں نے کیا دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، اللہ اکبر، میرے ملت کے نوجوانوں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اور میں نے جب یہ منظر دیکھا تو مجھے رہا نہیں گیا، میں اپنے گھر گیا، اپنے بیوی سے بولا کہ آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھر پر چٹان پر جب کودال مار رہے تھے تو میں نے کیا دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، گھر میں کوئی کھانے کا سامان ہے؟ آپ کی بیوی جواب دیتی ہے کہ ہاں گھر میں کھانے کا سامان ہے، ایک سیر جو ہے اور 6 ماہ کے بکری کا بچہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ آٹا کا انتظام کریں، میں بکری کو ذبح کر کے گوشت تیار کر لیتا ہوں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کو ذبح کر رہے تھے، آپ کے 2 فرزند تھے، 2 اولاد تھے، دونوں اولاد اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے گوشت کو تیار کر کے لے کے چلے گئے تو اب بڑے بھائی یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے اپنے چھوٹے بھائی سے کہہ رہے ہیں، یعنی بڑے بھائی چھوٹے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ویسے ہی کرتے ہیں جیسے ہمارے ابو نے کیا بکری کے ساتھ، یعنی بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے ہاتھ کو باندھ دیا۔ دیکھیں نبی مالک و مختار کس طریقے سے ہے، نبی کی طاقت کتنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو کس طرح سے مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ آپ کے بڑے بھائی نے ہاتھ کو باندھ دیا، چھوٹے بھائی کے ہاتھ اور پیر کو باندھنے کے بعد آپ کے گلے پر جو تو چھری چلا دی، یعنی آپ کو جو ہے تو قتل کر دیا، گویا کہ آپ کا جو ہے گردن سے جو ہے تو سر جو ہے تو جدا ہو گیا۔ جدا ہونے کے بعد آپ اس کو اٹھا کر کے لے جانے لگے، اتنے میں آپ کی امی کی نگاہ پڑ جاتی ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی نظر اپنے بچے پر پڑ جاتی ہے، وہ دوڑتے ہوئے آتی ہے۔ اب دوسرا بڑا بچہ جو تھا وہ بھاگتے بھاگتے چھت کے اوپر سے نیچے گر گئے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، نیچے گرنا تھا کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی مر گیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جب ان کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اب وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اگر میں رونا دھونا کروں، اگر میں رونے لگ جاؤں، اگر میں آؤ فوگا کرنے لگوں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی ہے، کہیں دعوت بے مزہ نہ ہو جائے، کہیں اس دعوت میں کچھ کمی نہ رہ جائے۔ ان کی عقیدت دیکھیے، لہٰذا وہ شگفتہ ایک دم تازے ہرے بھرے تازے چہرے کے ساتھ جو ہے وہ کھانا بنانے لگتی ہے، کھانا تیار کر لیتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فوراً حضرت جبریل امی حاضر ہوتے ہیں۔ جب حضرت جبریل امی حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جابر کے دونوں بچوں کو دسترخوان میں بلایا جائے تاکہ آپ کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف ان بچوں کو مل سکے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ دونوں فرزند کہاں ہے، دونوں صاحبزادے کو بلایا جائے۔ حضرت جابر اندر جاتے ہیں، جانے کے بعد پوچھتے ہیں اپنی بیوی سے، کہتے ہیں بچے کہاں گئے، بچے کو بلاؤ جلدی سے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی عرض کرتی ہے اب وہ بچے نہیں آ سکتے، اب وہ بچے نہیں آ سکتے۔ حضرت جابر پوچھتے کہاں گئے وہ بچے کہ نہیں آ سکتے، ان کو گھر میں لے کر کے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں بچوں کو سلا دیا ہے، اوپر سے چادر ڈھک دیا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی چادر ہٹائے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ و پکار نکل گئی، رونے لگ گئے، بیوی بھی رونے لگی، کیا ماجرا ہو گیا؟ دیکھتے کیا کہ دونوں بچے جو مرے پڑے ہوئے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جلدی لے کر کے آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے
میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بچوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ لا کے رکھ دیتے ہیں، قدم مبارک پہ پیش کرتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں پیارے، پھر حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ ان دونوں بچوں کے حق میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں بچوں کو زندہ کر دے گا، دونوں بچوں کو زندہ کر دے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے رحمت دراز ہونا تھا، ان بچوں کے حق میں دعا کرنا تھا کہ پروردگار ان دونوں بچوں کو زندہ کر دے۔ اتنا اپنے فضل سے اتنا کہنا تھا کہ دونوں بچے اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ ہے نبی آخر الزماں کے مالک، یہ ہے نبی آخر الزماں کی طاقت اور قوت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اتنے اختیار دی ہے کہ مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے مزار انور سے ہم غلاموں کی مدد کرتے ہیں، اور کس طریقے سے کرتے ہیں دیکھیے۔ حضرت ابو بکر اختہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف گیا ہوا تھا، 5 دن سے ایک دانہ بھی نہیں چکھا تھا، جو حلق کے نیچے ایک دانہ بھی نہیں گیا تھا، میں بہت بھوکا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور پہ آیا، یعنی مزار شریف کے پاس آیا، اور آنے کے بعد میں نے دعا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے شہر کا مہمان ہوں، صرف اتنا ہی کہا، اور اس کے بعد اپنی فریاد کرتے کرتے آنکھ لگی، سو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر اختہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے گئے، سبحان اللہ، خواب میں تشریف لائے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں جانب ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں جانب ہے، اس کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا داماد پیغمبر سامنے ہے، اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اے ابو بکر اختہ اٹھ جا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں اٹھا، اور اٹھنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو بوسہ دیا، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک روٹی دی، میں نے کھا لیا، اور جب میں بیدار ہوا، جب وہ تو سارا منظر خواب میں دیکھ رہے ہو، جب وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا موجود ہے، میرے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا موجود ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جس طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں اپنے غلاموں کی، اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے تھے، اسی طریقے سے آج اپنے قبر انور سے بھی ہم غلاموں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے عالم کل کا مختار بنا کر بھیجا ہے، سارے عالم کل کا مختار بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامیاں لغزش ہو گئی، مجھ سے توبہ کرتا ہوں، واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ وما علینا الا البلاغ۔ آپ حضرات، آپ بخوبی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 26 اور 27 تاریخ کو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے عرص پاک ہے۔ آپ حضرات اپنے اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی، لنگر خوانی کا اہتمام کیجیے، اور ان کی روح کو اصال ثواب کیجیے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی سنت ادا کر لیجیے، اور جو حضرات پیچھے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوں، ان سے گزارش ہے کہ اندر آ کر کے جگہ لے لیجیے، تاکہ بعد میں آنے والے حضرات کو تکلیف نہ ہو۔